دن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ذرا بتائیں اندر کی لائف کیا ہے؟ گھر والے ہیں ان کے حقوق پورے نہیں کیے، بالکل نہیں۔ ایک اسلامی گھر میں ذمہ داری اور شفقت کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ گھروں کا نظام کس طرح سے صاف و شفاف رہ سکتا ہے، شرم و حیا میں رہ سکتا ہے، اور ہمارے گھر میں جو مائیں ہیں وہ بیٹے کو تھوڑا سا فریڈم دے دیں بہو کے ہاتھ میں۔ تصور کرتا ہوں کہ میرے سر پر میرے ماں کے جوتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جب کوشش کرتے ہیں مسجد کی طرف جانے کی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز کے دوران کھیلتے ہیں۔ بچے کو ساتھ لے کے مسجد جائیں گے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو شرارت کرے گا، کھیل کود اس کو تو نہیں پتہ نہیں ہے نماز ہو رہی ہے، اس کی پکنک ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ رائزنگ کشمیر کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیتے ہیں اور ان سے دین اور اسلام کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دی ہے، اور آج بھی ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہماری اصلاح تو کر دیتا ہے، لیکن اس تبدیلی کو برقرار رکھنے کے لیے جو گھر کا ماحول ہے وہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر خاندان مضبوط ہوتا ہے تو تبھی جا کر پوری قوم مضبوط ہوتی ہے۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع بھی اسی حوالے سے خاص ہے، کیونکہ آج ہم گھر کے جو حقوق ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی کیا محض عبادت کرنا ہی کافی ہے، یا ایک شخص جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کے گھر کے تئیں بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے گھر میں جو ہم تعلیمات دیتے ہیں اپنے بچوں کو وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ آج اس خصوصی بات چیت پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے ہیں۔ نعیمی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ اس مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے، بلانے کے لیے۔ نعیمی صاحب، جس طریقے سے میں نے آغاز میں کہا کہ کس طریقے سے گھر کے حالات ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک اسلامی گھر میں ذمہ داری اور شفقت کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کو اور عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو، اپنے ملک کو اور ریاست کی پوری عوام کو آپ کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی، چونکہ الحمدللہ ہم ایک ایسے مذہب سے جڑے ہیں جس مذہب نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کے حقوق کے تحفظ کا نظام دے دیا ہے۔ بے شک۔ تو چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مرکزی تخلیق ہے، انسان ہی سے یہ سارا دنیا، سارا جگ روشن ہے اور تاباں ہے۔ جہاں تک گھروں میں ہم دیکھتے ہیں گھروں کا توازن اور گھروں کا نظام کس طرح سے صاف و شفاف رہ سکتا ہے، شرم و حیا میں رہ سکتا ہے، امن کے ساتھ رہ سکتا ہے اور خیر خواہی کی بنیاد پر رہ سکتا ہے، یہ کئی چیزیں ہمیں ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ لیکن محترم، ایک ہوتا ہے کسی ایک سبجیکٹ کو لے کے چلنا، ایک ہوتا ہے ایک میکانزم اور ایک سیلیبس کو لے کے چلنا۔ بالکل۔ گھر چلانا ایک سبجیکٹ نہیں ہے، ایک سیلیبس ہے۔ بالکل۔ اس کے تحت کئی مضامین ہیں، اس کے کئی سبجیکٹس ہیں۔ ایک گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے، ذمہ دار، جس کے ماتحت اس کی فیملی ہوتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس پر بنتی ہے، اس پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ جاننا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک۔ اللہ کے حقوق کا اس کو خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم اگر کہیں گے اس میں، جیسے آپ نے کہا عبادت، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ عبادت کا خیال رکھے گا تو وہاں سے جو اس کو آؤٹ پٹ ملے گا، بینیفٹ ملے گا، اس کا اثر اس کی پھر مزید ساری زندگی پر رہے گا اور ایک نکھار آئے گا۔ اس کے بعد اس کو پہلی اپنی ذات کو بیلنس کرنا ہے۔ وہ ایک فیملی کا ہیڈ ہے، ایز اے ہیڈ اس کو
बर्दाश्त करना है, सब्र का मादा रखना है, तरबियत का मादा रखना है। पहले ख़ुद में ये चीज़ें जनरेट करनी है, पैदा करनी है, ताकि वो एक फैमिली को, एक घर को इस तरह हेड कर सके कि घर का हर फर्द अपने मकाम के साथ और अपनी इज़्ज़त के साथ, अपनी शान के साथ जी सके। और वो जब भी बाहर हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को सबसे पहले खैर का नुमाइंदा और खैर का तर्जुमान और अमन का नुमाइंदा बन के जीना चाहिए। बिल्कुल, ये इंसानी सतह की बात करता हूँ। ये हर मज़हब के लिए ज़रूरी है और हर मज़हब का ये खासा भी है। अब एक जो घर का फैमिली में ये हेड होता है, आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है बड़ी को रिलेट इसके साथ। आपने फरमाया कुल्लुकुम राई और कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। और इसके जो 10-20 एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं। सबसे पहले आ जाता है उसी घर के हेड पर कि आप में से हर एक शख्स निगरान है और जिनकी निगरानी वो कर रहा है जी, जितने अफराद उसकी निगरानी में हैं, हर फर्द के बारे में उससे जवाबदेही होगी, पूछा जाएगा। कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। हर शख्स अपने मातहत के बारे में, अपनी रैयत के बारे में, उसके मातहत जो चल रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूछा जाएगा। तो ये हुक्म सबसे पहले घर के एक जिम्मेदार को लगता है कि आपके मातहत, आपके घर में बेटी है, बहू है। अब ये नहीं कि मातहत का मतलब ये नहीं है कि माँ इज्जत में बड़ी है, मकाम में बड़ी है, मर्तबे में बड़ी है, लेकिन अगर आप घर को हेड कर रहे हैं तो उनके हुकूक भी आप पर हैं। बिल्कुल, आपको उनसे देना भी है, लेना भी है। ठीक है, अब उनसे लेना देना है तो झुक के जी, मीठे बोल के साथ, नरमी के साथ, बतौर गुलाम। माँ बाप से लेन देन अगर आपको करना है तो एक गुलाम की सूरत में लेन देन कीजिए, देना है तो गुलाम की सूरत में दीजिए, उनसे लेना है तो साइल की सूरत में ले लीजिए। अगर माँ बाप आपके घर में है तो उनकी ज़रूरतों पर नज़र रखिए, कब क्या ज़रूरत आने से पहले वो मुहैया कीजिए, आप जितना आपसे हो सके। इस तरह अगर आप एक भाई हैं तो आपके अगल बगल में भाई होंगे, बहनें होंगी, तो एक शफीक भाई और शफीक जिम्मेदार होकर उनके हुकूक देखिए आप क्या हैं। अगर वो आपके बराबर की उम्र के हैं या आपके बड़े हैं तो फिर वही लहजा इख्तियार कीजिए आप। अगर वो छोटे हैं, डांट अपन नहीं करनी है, लेकिन इतना एहसास देना है कि मुझे आपके बारे में जिम्मेदारी है तो मुझे भी जिम्मेदारी निभाने दे दो। तो इस तरह एक टीम होती है, एक पूरा सिस्टम है, इसको चलाया जाता है। और फिर ये चीज़ अगर इसको आप घर की चार दीवार से बाहर देखिए ना, होता ये है रमज़ान शरीफ में हम जो ये बात कर रहे हैं और कौम की खिदमत आप करना चाहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। रमज़ान मुबारक एक मूविंग इंस्टीट्यूट है जी, एक मुतहर्रिक इदारा है। बिल्कुल, ये 30 दिन के लिए अपना वर्कशॉप करता है और वन गो में आता है, वन गो में जाता है। अरब अजम में सिर्फ केवल एक दिन का फर्क रहता है, वो मतला की वजह से, चांद एक दिन पहले एक दिन बाद बस, लेकिन 30 दिन का वहाँ होता है, 30 दिन का यहाँ। एक मुतहर्रिक इंस्टीट्यूट है ये, एक साल में एक बार आता है, पूरी उम्मत का दौरा करता है और न सिर्फ आलम इस्लाम का दौरा करता है, आलम इंसानियत का दौरा करता है। मुसलमानों के लिए तो खैर लेके आता ही आता है और दायरे इस्लाम से जितने अफराद इंसानियत बाहर बसते हैं सबके लिए खैर की सौगत लेकर आता है और खैर का ऐसा दौरा करता है। अगर हम इसको जान सकें, पहचान सकें, इसकी मारिफत हो सके, इसकी कदर कर सकें, तो पूरे आलम इस्लाम को ये कम से कम 11 महीने के लिए फयूज़ात और बरकत से मालामाल कर देगा। अदब भी देगा, सुकून देगा, तरबियत देगा, अमन देगा, आश्ती देगा, प्यार देगा, मोहब्बत देगा, ऊंच नीच को ख़त्म करेगा, सोसाइटी को, मुल्क को, कौम को, अक़वाम को बैलेंस करेगा। अल्लाह पाक ने इतना इसमें कुछ रखा है। पर सबसे पहली बात यह है कि हम अक्सर इसकी मारिफत से बेखबर है। मौलवी साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक शख्स जो इबादत तो करता है, वो रोज़े रखता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन क्या वो अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो सकता है अगर उसने अपने जो घर वाले हैं उनके हुकूक पूरे नहीं किए? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये आपके इस सवाल को मैं
دو سیکشن میں لیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں جہاں تک عبادت اور پھر اوروں کی خدمت کی بات ہے، اس کے دو پارٹس. جی. ایک پارٹ ہے معمولات کہلاتا ہے، عبادت. جی. معمولات والا پارٹ، اس میں آپ کو اپنے رب سے لین دین کرنا پڑتی ہے. آپ آتے ہیں رب کے حضور، حاضری دیتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، وہ آپ کو فیض دیتا ہے. یہ رب کے ساتھ متعلق ہے، یہ معمولات کہلاتے ہیں. اس میں فرض، واجب، سنت، مستحب، جتنے پیکیج عبادات کا ہمارے پاس ہے دین میں، شریعت میں، سب اس میں آ جاتا ہے. معمولات، جس میں رب اور بندے کے درمیان کنورسیشن ہے، لین دین ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور پارٹ بھی اس کا ہے، وہ معاملات کہلاتا ہے. معاملات وہ بندے اور بندے کے بیچ میں ہے. وہ بندے بندے کا کنورسیشن ہے، بندے اور بندے کے بیچ کے لین دین ہے، بندے کے بندے بیچ میں گیو اینڈ ٹیک ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر گھر میں میری ماں ہے، ٹھیک ہے، بالکل، اس کا جو حق مجھ پر ہے اور مجھے جو اس کو عزت دینے کا لازمی حصہ میں وہ نہیں کر پاتا. جی. نہیں کر پاتا. لیکن میں نے لمبا وضو کیا آستین میں چڑھا کر کے اور پورا چھاڑ کے میں پورا جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز. جی. تو جب میں نماز کو جاؤں گا تو میرے ریپلائی میں یہ آئے گا، کہاں آ رہا تو یار؟ وہ جو بندی میری ہے، میری بندی ہے، اس سے تو بگاڑ کے آیا، مجھ سے صلاح کرنے آئے ہو؟ نہیں. ایکسرسائز تمہاری ہو سکتی ہے، اٹھک بیٹھک، لیکن جب تک اسے بنا کے نہیں آؤ گے میرے پاس آنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ گھر کے ہر اس فرد، گھر کے نہیں محترم، گھر کے ہر فرد، جی، پڑوس کے ہر فرد، سماج کے ہر فرد، قبیلے کے ہر فرد، رشتہ داروں کے ہر فرد، جتنے سرکل سے آپ کا کنسرن ہے اور جس لیول کا کنسرن ہے، ہر فرد کے بارے میں یہ تفتیش کی جائے گی آپ سے کہ آیا اس سے آپ راضی کر سکے نہیں. مجھ سے پہلے جسے راضی کرنا تھا اسے کیے کہ نہیں. اگر اسے بگاڑ کا ہے تو میرے ساتھ سدھار نہیں سکتے آپ. سو جس وقت ہم اللہ کے حضور جا رہے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، ہمیں اس سے پہلے پوری بیداری کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ہم پر جن کی ذمہ داریاں ہیں، کیا انہیں ہم راضی کر چکے ہیں؟ بیوی نے کوئی تقاضا کیا تھا ایز اے شوہر مجھ سے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، میں نے جھڑک دیا اس کو اور یہ کیا، اس کی بات نہ رکھی. اگر واقعی ضرورت تھی جی، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی غیر ضروری مطالبہ بھی ہوتا ہے. آدمی اگر اس کو اگنور کرنا تو وہ ادب سے، پیار محبت سے، آج نہیں کل کرتے ہیں، ٹھیک، جب پڑے تب کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا جھڑک دیتے ہیں اس کو اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس پر برس پڑتے ہیں اور اس کو یہ کر دیتے ہیں، اس کی عزت کا آپ یہ کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کے مجھے نماز کو جانا ہے، مجھے دیر ہو گئی، یہ کریں گے تو وہ جس کے پاس نماز کے لیے جا رہے ہیں حاضری لگانے کے لیے، وہ کہیں گے ارے اس کو تو بگاڑ کے آیا، ادھر کیوں آیا؟ یہ ہر دو فرد کے بیچ میں ہے، ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بیوی میاں کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، حتیٰ کہ جو شخص آفیسر ہے اس کا ماتحت ہے ان دونوں کے درمیان، جو شخص ڈیلر ہے، دکاندار ہے، اس کا گاہک ہے، ان دو کے درمیان، ہر جگہ یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، اور معاملات کا سرکل بڑا وسیع ہے، بڑا واسٹ سرکل ہے، یہ جتنے طبقوں سے آپ کا وابستہ ہے، جتنے سرکل سے سوسائٹی میں آپ کا کنسرن ہے، وہ سارے کے سارے معاملات بنیں گے. تو معاملات کا پیکیج اگر آپ کا ٹھیک ہے تو معمولات کا پیکیج رنگ لائے گا. اگر معاملات میں آپ ٹھیک نہیں ہے تو معاملات آپ کو کیا فائدہ؟ مطلب جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں، حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو اپنے گھریلو کام تھے ان میں بھی وہ جو ان کی ازواجہ تھے ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں یا بالخصوص رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر مرد حضرات جو ہیں وہ بڑے اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی صرف مطالبات کرتے رہتے ہیں، مطالبات کرتے رہتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ لگی ہوتی ہیں کھانا بنانے میں یا باقی چیزیں کرنے میں، اور بالکل بھی ان کا ہاتھ نہیں بٹایا جاتا ہے. تو اس عمل کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا؟ کیا یہ صحیح عمل ہے
کیا ان کو چاہیے کہ ان اپنی خواتین کی جو ہے اس میں مدد کریں؟ اس پر میں ایک بات عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں گھر سے باہر رہا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ مشن پر، جی، کام پر، تو دن کے جو معمولات تھے وہ صحابہ کے سامنے تھے. آج دن ہمارے ساتھ اس ایریا میں تھے، اس ایریا میں تھے، دن کیسے گزرا معلوم ہے. ہفتے میں 3 دن میں 5 دن میں 6 دن میں ایک آف ڈے ہوتا تھا، جیسے ایک سنڈے چھٹی. اب اس دن تو آقا علیہ السلام اپنے گھر رہتے تھے، سو دیٹ صحابہ کو نہیں معلوم آج کا دن کیسے گزرا فیملی کے ساتھ. تو ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ پوچھا کہ اماں ہمیں یہ بتائیں کہ جس دن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ذرا بتائیں اندر کی لائف کیا ہے، کیسے گزارتے ہیں. تو قالت عائشہ، تو آپ نے فرمایا وَكَانَ فِي مُهِمَّاتِ أَهْلِ بَيْتِهِ، جب میرے محبوب گھر رہتے ہیں جی، تو صبح سے شام تک ایک کام بھی مجھے اکیلے نہیں کرنے دیتے، نہیں کرنے دیتے. بالکل. ہر کام میں 50 شیئر. کہ عائشہ ایک دن میں 4-5 دن میں آج گھر ہوں تو آج کیوں نہ مل کر کام کریں، میں بھی کروں ایک طرف آپ. حتیٰ کہ اس کی تفصیلات میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ کا قمیص مبارک دھونا ہے، جی، عائشہ نے دھو دیا، اب نچوڑنا ہے اس کو، تو فرمایا ایک طرف آپ پکڑو، ایک پر میں مل کر نچوڑتے ہیں. سپوز کریں سبزی اگر ٹھیک، ایک تو سبزی بنانا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو وہ چھانٹنا ہوتا ہے، کہیں کیڑا تو نہیں ہے، کچھ تو نہیں ہے، صاف کرنی ہوتی ہے. اس پر بھی آقا علیہ السلام اپنی زوجہ ازواج مطہرات کی مدد فرماتے تھے، شریک ہوتے تھے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، ایک المیہ یہ ہے، خاص کر باہر تو اتنا نہیں ہے، جہاں تک میں کہیں کہیں کشمیر میں دیکھتا ہوں کہ اگر نوجوان مرد شادی شدہ نے بیوی کی کسی کام میں تھوڑا سا ہاتھ بٹایا تو سب سے پہلے تو اس کی بہن جلتی ہے، نظر اگر پڑ گئی وہ ہنگامہ کرتی ہے، آئے ماں کیا ہو گیا، جل گیا سارا، تو کیا ہوا، اور دیکھتے نہیں کل تک سارا کچھ ہم اس کا کرتے تھے، آج خود بیٹھا ہے دسترخوان پر سبزی اسٹیم کرنے کے لیے. کیا کون سی قیامت ہو گئی، کون سا. میں اپنے نکاح کے خطبات میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، ایڈریس کر کے ان بیٹیوں کو جنہیں سسرال جانا ہوتا ہے، ایڈریس کر کے ان کیا کہتے ہیں لوگوں کو جنہیں اگلی زندگی ڈیل کرنی ہوتی ہے، ایڈریس کر کے ان ماؤں کو جن کے یہاں یہ بہویں جاتی ہیں کہ کیا آج تک سارا دیکھو نا، ابھی 2 دن ہو گئے، نیا دولہا ہے، یہ بیٹا ہے جوروں کے سامنے غلام بن کر سبزی ٹھیک کرنے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ تو میرا لاڈلا ہے، میرا راج دلارا ہے، میرا راج کمار ہے. ٹھیک ہے ماں، تیرا لاڈلا سلامت رہے، تیرا راج دلارا سلامت رہے، راج کمار تیرا سلامت رہے. اتنا بتا دے ایک اس کائنات میں ایک اور بھی راج کمار ہے. جی، مجھے کہنا نہیں چاہتے یہ لفظ، لیکن میں پیار میں کہہ رہا ہوں. اب سمجھ رہے میں کس بالکل ٹون میں بات کر رہا ہوں. اس ساری کائنات میں قدرت کا بھی ایک راجکمار ہے، اس ساری کائنات میں دھرتی پر قدرت کا بھی ایک لاڈلا ہے، قدرت کا بھی ایک محبوب ہے. بالکل. اس سے بڑھ کر کسی کا لاڈلا تو نہیں ہے نا. جب وہ یہ سب کام بیٹھ کے زوجہ کے سامنے کرتے ہیں اور وہ کرتے اسی لیے ہیں ہمیں درس دینے کے لیے، ورنہ کیا فرشتے کم ہیں ان کی خدمت کے لیے؟ اللہ پاک ہزاروں فرشتوں کو لگا دے گا وہاں خدمت کرنے کے لیے. لیکن نہیں، آپ خود فرماتے تو ان کے کبھی کبھی آقا علیہ السلام بکریوں سے دودھ خود دہا کرتے تھے، بکریوں کو گھاس دیا کرتے تھے. یعنی گھر کے ہر کام میں آپ بطور ہیڈ آف دا فیملی ذمہ دار گھر کے حصہ لیتے تھے. لہٰذا ہم ان تمام شادی شدہ نوجوانوں کے لیے یہ میسیج دیتے ہیں جو ہمارے بابا ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں. اب بابا کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سبزی ٹھیک کرو. اماں جی شفقت کے اعتبار سے بیٹھتی ہے ویسے مائیں بیچارہ زیادہ کھنچتے ہیں اس میں، وہ تو کرتی رہتی ہیں. بالکل. تو میں گزارش کروں گا جو ہماری نوجوان نسل شادی شدہ ہے وہ اس بات پر ذرا دھیان دیں، اور ہمارے گھر میں جو مائیں ہیں وہ بیٹے کو تھوڑا سا فریڈم دے دیں بہو کے حق میں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کا دل جب تنگ ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ بیٹا جو ہے نا فری ول کے ساتھ بہو کے ساتھ کچھ
چیزیں شیئر کرے, اس کی مدد کرے, تو وہاں پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید انہوں نے کنٹرول کر لیا, نئی جو دلہن ہمارے گھر آئی ہے انہوں نے ہمارے بچے کو کنٹرول کر لیا. غلط, یہ بالکل یہ غلط اوپینین ہے, یہ غلط آبزرونگ ہے, یہ غلط نتیجہ نکالنا ہے. میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے, میں اپنی ماں کا غلام ہوں, زر خرید غلام ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ماں کے نالین میرے سر کا تاج ہے. میں نے بہت دیکھا ہے جب سر درد کسی چیز سے بھاگتا نہیں ہے تو امی جی کی نالین یا جوتا سر پہ رکھتا ہوں, بھاگ جاتا ہے. کیا بات ہے. اور جب گھر سے دور رہتا ہوں, موقع نہیں ملتا ہے, تصور کرتا ہوں کہ میرے سر پر میرے ماں کے جوتے ہیں, تو آپ یقین نہیں کریں گے 90% ٹینشن میں نہیں اتر جاتے. تو ماؤں کے ادب خدمت میں ادب سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر تھوڑا سا یہ جو آپ کے بیٹے ہیں نا, ان کو فری ول دیجیے تھوڑا سا ان کے ساتھ کام شیئر کرنے کے لیے, تاکہ ان کی زندگی تھوڑا آزادی سے گزرے, کیونکہ وہاں چیزیں پیدا ہوتی ہیں بعد میں یہ لڑکا بیٹا جوان دو چکی کے بیچ میں پس جاتا ہے. مل صاحب, جس طریقے سے ہم چونکہ گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, گھر کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کو کیا ضروری ہے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں اسلامی جو تعلیمات ہیں یا دین کی طرف راغب کرنا, کیا انہیں پیار محبت شفقت کے ساتھ بھی تو اس کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس چیز کو کیسے, اس کا توازن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں عرض کروں, سب سے پہلی بات ہے بچوں کو صحیح دشا میں تربیت کر کے ان کی ایک نشو و نما کرنا اور ایک صحیح سٹیج پہ لانا. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوں وہ اپنا ذاتی طور ایک رول ماڈل, ایک کردار پیش کریں, اپنی عادات ایسے رکھیں, اپنے خصائل ایسے رکھیں کہ بچے جب انوالو ہوں تو اچھی عادات میں. اگر ماں باپ ہی غلط کرتے رہیں گے, الٹا سیدھا کرتے رہیں گے, تو بچے اس میں انوالو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بچے معصوم ہوتے ہیں, فرشتہ خصلت ہوتے ہیں, بچوں کی ڈیمانڈیں کبھی کبھی عجیب ہو جاتی ہیں. تو ان ڈیمانڈس کو ریفیوز کرنا ہو یا پورا کرنا ہو, دونوں میں پیرنٹس کو, بڑے لوگوں کو ایک توازن بحال رکھنا چاہیے کہ بچے کی معصومیت پر زد نہ آ جائے. ڈانٹ ڈپٹ سے یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں. کبھی اگر ضرورت, میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ مجھے اس کا ریشو پوچھیں گے کہ کتنا % ڈانٹنا ہے اور کتنا % پیار دینا ہے, اگر اس کا ریشو پوچھیں گے آپ, تو ایک حدیث کے روشنی میں آپ کو اس کا ریشو بتاتا ہوں. لوگ ہمارے سامعین بڑے عجیب سمجھیں گے کیا بتانے لگا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مروا صبیانکم بالصلاۃ, اپنے بچوں کو مائل راغب کرو نماز کی جانب. وہم ابناء السبع, جب 6 سال گزر جائیں 7 میں قدم رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو 7, 8, 9 3 سال کا ڈیوریشن ہے کھیلنا ان کے ساتھ, پیار دینا, کھیلنا, ان کی ڈیمانڈز پورے کرنا, ادب دینا, محبت شفقت دینا. 3 سال کا ڈیوریشن ہے. تو اب 3 سال گزر گئے, اب اگر اس طرف وہ مائل نہیں آتے ہیں تو اب تھوڑی سی سختی کریں آپ, تھوڑی سی سختی اب کریں تاکہ وہ اس پہ آ جائیں, اٹینڈنس اپنی لگائیں, اپنی حاضری لگائیں. اب آپ بتائیں 3 سال کا ڈیوریشن آپ کا کتنا ہوتا ہے؟ یہ 36 مہینے ہوتے ہیں جی. تو 36 مہینے میں ایک بار ڈانٹنا. ریشو بنائیے آپ کہ ڈانٹ ڈپٹ کتنا بنتا ہے, پیار محبت کتنا بنتا ہے. یعنی آقا علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں 3 سال آپ کو دے رہے ہیں پیار محبت سے سلجھانے کے لیے کہ کیسے ماں باپ آپ ہوں, 3 سال کا دور ہے نا گزرنے کے بعد اب ڈانٹنے کی نوبت آ رہی ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈانٹنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. انہیں 3 مہینوں میں وہ سارا کام ہونا چاہیے. 3 سالوں میں بالکل 36 مہینے. تو ہر بار پر ڈانٹنا ڈپٹنا, کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو بچے کی کسی حرکت سے دکھ ہوتا ہے, دل دکھتا ہے, عزت کے خلاف, شان کے خلاف, یا بچے کی صحت کے خلاف بات ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, تو کبھی وہ غضب کرتے ہیں, ان کا حق ہے وہ, مگر اس کی ایک لمیٹیشن, ایک حد ہے کہ صرف کوڑا لے کے آپ مارتے رہیں گے, دبا کے رہیں گے, تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن وہاں تک پہنچنا, جب ہم کوڑا لینے کی بات کرتے ہیں, وہاں تک پہنچنا, اس لمٹ تک پہنچنا, اس میں بھی تو پیرنٹس کا ہی. ایگزیکٹلی. اور اس میں بڑی اہم بات میں یہ بھی عرض کروں, ہمارے سامعین سنیں دھیان سے اس کو, کہ آپ کا اسم شریف مجھے یاد نہیں, میں نام لے کر آپ کو. ساحل. تو میرے عزیز ساحل صاحب, میں بتا دوں آپ کو, اولاد کو صحیح ڈگر پہ لگانے کے لیے ایک بڑا رول بنتا ہے آپ کماتے کیا ہے.
آپ کماتے کیسے ہیں, آپ کی جو ارننگ ہے وہ کیا ہے, کس کوارٹر سے آتی ہے, بچے کھاتے کیا ہیں, غذا کیا کھاتے ہیں. کھانے پینے کا بہت اثر ہے انسان کی شخصیت میں. اگر کھانا پینا صاف و شفاف ہے اور وہ جو کمائی آپ نے کی ہے وہ حلال کی ہے, اس میں ظلم نہیں ہے, جبر نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, فریب نہیں ہے, اس میں قتل و غارت نہیں ہے, دوسروں کا خون اس میں نہیں ہے, مظلوم کو چوس چوس کے اس میں بھرے نہیں ہے آپ تجوری میں, آپ آتا کہاں سے ہے, اس پہ بڑا فوکس کرنا ہے. میں پیرنٹ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ہر پیرنٹ جی مزدور سے لے کر گیزٹڈ لیول کے آفیسر تک میں گزارش کرتا ہوں کہ انکم آپ کی جو ہے, جو پیسہ آتا ہے اس پر غور کیجیے کہ آپ لاتے اکیلے ہیں مگر زہر دیتے پوری فیملی کو. غذا جو کھانا پینا, اس پر شخصیت کا بڑا دار و مدار ہے, شخصیت کس طرف جائے گی. ہاں مطلب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, بہت ساری برائیاں ہیں اس وقت کے معاشرے میں جو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو یہ برائیاں ہیں, کیا یہ دراصل ہمارے جو گھر میں ہم نے جو چیزیں جو ہے نظر انداز کر دی ہیں اسی کا اثر ہے؟ ایگزیکٹ انٹرنل پورشن میں میکسیمم حصہ وہی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچہ باہر گیا, غلط کمپنی میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز اس کو مل گئی, لت لگ گئی, یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن اس پر بھی پیرنٹس کو چوکنا رہنا ہے. دیکھیے یہ موقع ہے کوڑا رکھنے کی, اور وہ کوڑا ہو ادب کا, سچ میں کوڑا نہیں, شفقت کا کوڑا, محبت کا کوڑا, وہ دیانت کا کوڑا, کہ آپ میری میراث ہو, میں اپنی میراث کو ضائع نہیں ہوں. یہ بھی ایک دھمکی ہے, مگر اس کا جو اسلوب ہے وہ اثر کرے گا. آپ میرا مستقبل ہو, آپ میرا شان ہو, آپ میرا تاج ہو, میں اپنے تاج کو اس طرح نہیں گرنے دوں گا, اس لیے بیدار ہو جاؤ, اس طرح. تو لہذا گھر کے ماحول میں جو ہماری جو نوجوان نسل آج کی ہے بہت سارے معاملات میں انوالو ہے, اور اتنی خرابیوں نے ہماری نوجوان نسل کو جکڑ لیا ہے. اس میں لگے ہاتھوں, کیونکہ میں آئے روز رہتا ہوں اس کیمپنگ میں, جو کیمپنگ ہوتی ہے, ورکشاپس ہوتے ہیں ڈرگ ڈی ایڈکشن کے لیے, ان ورکشاپس میں اکثر میں رہتا ہوں گائیڈ لائنز کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے اور خدمت کے لیے اکثر رہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت اس نوجوان نسل کو اس طرح پکڑی ہوئی ہے. اگر میں بتا دوں آپ کو محترم ساحل صاحب, رمضان شریف اس کا بھی علاج ہے. بالکل, ہاں, کیونکہ رمضان شریف میں خود ہی ایز بائی نیچر ایک حیا کا ایسا دباؤ ہے کہ ایسے لوگ جو شکار ہو چکے ہیں, اگر تھوڑا سا آج ان کو بس سپورٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ان کو لنک کرنا ہے, تھوڑا سا اس کے شرم و حیا کے دباؤ میں آ کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے, مصلی پہ رونا ہے ایسے بچوں کے لیے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف ماں باپ کو رونا, ان کو تو رونا ہے ہی ہے, میں کہتا ہوں علماء, بزرگ, صوفیاء جو ہمارے ہیں, جو لوگ ہیں قوم کے ذمہ دار, خاص کر دینی معاملات میں, انہیں بھی اپنی تنہائیوں میں قوم کی اس نسل کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, تاکہ یہ, کیونکہ اس میں صرف اللہ سے لین دین ہے, تاکہ ہماری یہ نسل جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ سکے. تو رمضان شریف اس کے لیے بڑا معاون ہمارا مددگار ہوگا اگر ہم اس سے فائدہ لینا چاہیں. مول صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے, بہت سارے سوال اور بھی پوچھنے تھے, آخر پر میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ ضمناً میری ذہن میں آئی کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جب کوشش کرتے ہیں مسجد کی طرف جانے کی, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز کے دوران کھیلتے ہیں یا شرارتیں کرتے ہیں, لیکن مسجد کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے گھر بھیج دیتے ہیں, انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو ان کا دیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے مسجد کی طرف وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور وہ مسجد آنا بہت کم کر دیتے ہیں. تو کیا صحیح طریقہ ہے, کس طریقے سے ان بچوں کو سکھایا, صحیح طریقے سے نماز کے جو حقوق ہیں وہ سکھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس ایشو کو بھی وہی حدیث ایڈریس کرتی ہے کہ آپ ایسے نافہم بچے کو ساتھ لے کے مسجد جائیں گے, وہ تو بچہ ہے, وہ تو شرارت کرے گا, کھیل کود, اس کو تو نہیں پتہ نہیں یہ نماز ہو رہی ہے, اس کی پکنک ہو رہی ہے, اس کا کھیل ہو رہا ہے, وہ تو سر پہ چڑھے گا, مصلی اٹھائے گا, اپنا کپڑا کھینچے گا, کرے گا. لیکن یا تو اس کو آپ ساتھ نہ لائیں ایسی عمر میں جو یہ حرکتیں وہ کر رہا ہوگا, کیونکہ ان چیزوں میں سدھار لانے کے لیے آپ کو 3 سال دیے گئے ہیں. وہ جو پری پیریڈ آپ کا ہے,
जैसे एक क्रंच कहिए आप, नर्सरी वो किंडरगार्टन वाला पीरियड, उसमें 3 साल आपको दिए गए हैं, आप उसको तैयार कीजिए उसमें, फिर हाथ पकड़ के मस्जिद लाएंगे तो वो यकीनन आपकी नकल करके, कभी मेरे साथ ऐसा होता है, अल्लाह का फजल, मेरा भी एक बच्चा है 3-4 साल का, ऐसे कभी वो चाहता है मैं आऊँ, अगर मेरे साथ कभी आता है, कभी ऐसा मौका आता है तो मेरे बगल में रहता है, तो उसको इस चीज़ का बाज़ाब्ता ये हम दे चुके हैं, फीडबैक ये कर चुके हैं कि बाबा झुकेगा आपको झुकना है, उठेगा, उनकी जो हरकत आप बाबा को देख देख के कर लो, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें। रही बात मसाजिद के जो जिम्मेदार होते हैं, कभी कांगड़ी गिर जाती है, कभी पानी गिरता है, कभी हो सकता छोटा बच्चा वो पेशाब कर देगा, जो मसाजिद के जिम्मेदार हैं उन्हें वो अपनी वो सदारत और अपना वो ओहदा दबदबा वो सब एक तरफ छोड़ के एक उसी लेवल में आकर के बच्चे से खेल के उठाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से, शफकत से, इत्मीनान से, ताकि बच्चे को ये लगे कि यहाँ जंग नहीं है, यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, तो डांट अपड़ से नहीं होगा वो। जैसे हम जो हमारी दुनियावी तालीम है उसमें हम प्ले वे मेथड यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्ले वे मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो मुतासिर हों, वो हमारे जो दीन के जो फ़राइज़ हैं उनको समझें। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को मैं दरख्वास्त करूँगा, ठीक है वक्ती तो उनकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, अगर कांगड़ी गिर गई, कालीन जल गई तो नुकसान होगा उनका, हो सकता है पानी गिरा दिया, कालीन गीली हो गई, लेकिन इस चीज़ को इतना वो सीरियस ना लें कि बच्चे पर अब इताब करें, सजा दें, उसको नहीं, सजा नहीं देना है, बल्कि बच्चे को इस सांचे से उठाना डालना है कि वो ठीक है कौमी मसला है, वो किया जा सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चे की फितरत पर कोई मनफी असर पड़ा, उसको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। सब आप हमारे स्टूडियोज़ आए, हमारी तरबियत फरमाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे पूरी टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन किराम, बात कर रहे थे मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी साहब, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमें ये समझाया कि किस तरीके से हम अपने घर के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उनको किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं और किस तरीके से अल्लाह ताला की रज़ा हम इसमें पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इस गुफ्तगू में इतना ही, दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।